السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست جواد خان، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ ارطغرل غازی پر۔ میں نے بھی ڈرامہ دیکھا ہے، اور میں نے تو ترکی میں دیکھا اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھا۔ کچھ آدھا سمجھا اور آدھا سمجھ میں بھی نہیں آیا، مگر میں نے دیکھ لیا۔ اور پھر میں نے آخری کے 5-6 ایپیسوڈ بھی چھوڑ دیے۔ بیچ میں جب غازی اور حلیمہ سلطان کی محبت عروج پر پہنچی تو وہاں سے بھی میں نے پھر زیادہ سکپ کر کے دیکھا۔ تقریباً میں نے ایک ایپیسوڈ اگر 40 منٹ کا ہے تو اس کو میں نے 20 منٹ میں دیکھا کرتا تھا، کیونکہ اس میں پھر زیادہ وہی باتیں تھیں، وہی محبت تھی، وہی محبت کی باتیں تھیں، مطلب کہ مختلف انداز سے وہ ہو رہی تھی۔ کردوگلو، سیلچان، ان کی جو غداری تھی وہ اسی طریقے پر تھی، مگر کچھ تھوڑا بہت اس میں تبدیلی آ رہی تھی، تو میں نے اس کو پھر بہت ہی زیادہ سکپ کر کے دیکھا۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ڈرامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو اس کو تھوڑا کر کے دیکھ لیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ مگر اس سے زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب خریدیں۔ کتاب کے ذریعے سے ہم اس کو بہتر طریقے سے جان پائیں گے، اور بہتر طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے اور محسوس کر پائیں گے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے سے دین کا جذبہ ابھرتا ہے، جہاد کا جذبہ ابھرتا ہے، اور یعنی کہ نماز پڑھنے کا، یعنی کہ دین کے معاملات میں بہت ہی مدد ملتی ہے۔ تو ان حضرات سے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر غلط طریقہ ہے۔ اس کی اگر مثال یوں یہ دی جائے کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، اور وہ یہ نیت سے چوری کر رہا ہے کہ میں یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو اس کی نیت تو ٹھیک ہے، مگر جو طریقہ ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو اس نیت سے بالکل نہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں دینی فائدہ ہو رہا ہے۔ جتنا ڈرامہ دیکھنے کا گناہ باقی اس ڈراموں میں دیکھنے کا ہے، اسی طرح گناہ اس میں بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ چلو اس میں اسلامی کرداروں کو دکھایا گیا، اسلامی تاریخ کو دکھایا گیا ہے، تو چلو پھر بھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھنا چاہیے، مگر دیکھ لیں، اچھی بات ہے۔ اپنی تاریخ کا پتہ لگ جائے گا ہمیں کہ ہماری تاریخ کس طرح ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے اس میں جو اپچا گوجا وہ حکیم جو ہیں، اور دوسرے وہ جو لوہار ہیں ولدمیر، ان کے پاس کوئی شاگرد میں نے نہیں دیکھا۔ کیا اگر ان کا جنگ ہوتا ہے، ان کی جنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ شہید ہوتے ہیں، تو پھر یہ جگہ کون سنبھالے گا؟ تو یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں ایک جو ہے ان کے شاگرد بھی نہیں دکھائے گئے، تو یہ مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے جو انہوں نے کی ہے۔ کم از کم 1-2 شاگرد تو ہونے ہی چاہیے تھے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے جنگ میں تو پھر وہ اس جگہ کو سنبھال سکے۔ اور آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ کتاب خرید کر اس کو پڑھیں، اور جتنا ہو سکے کتابوں سے دیکھ کر اپنی تاریخ جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے بھی شاید ترکی میں ڈرامے بنے ہیں اسی طرح اسلامی تاریخ پر، مگر وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جس طریقے پر ایک کتاب پڑھ کر اس سے سمجھ کر اس سے ایک انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنی تھی کہ ڈرامہ بہت ہی عمدہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت ہی پسند بھی آئی ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں جو غازی سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو عاشق دکھایا گیا ہے۔ غازی بھی دکھایا گیا ہے، اور تھوڑا سا زیادہ اس کو عاشق دکھایا گیا ہے، یعنی کہ غازی کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا عاشق زیادہ دکھایا گیا ہے۔ بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب خریدیں اور کتاب سے دیکھ کر اس کو پڑھیں۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ جو دوسری بات میں نے کی ہے کہ اس سے دینی جذبہ ابھرتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور اس ویڈیو کو اسی لیے شیئر کریں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور ایک اور بات یاد آ گئی، وہ میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک بہت ہی بڑے اینکر، ان کی بات، وہ بھی ارطغرل غازی پر ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو دانش کی مثال انہوں نے دی کہ دانش تو ہم سے زیادہ دیر نہیں چلا، ہم نے اس کو مار دیا، اور ترکی کے 800-700 سے زیادہ ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، مگر اس کی دلچسپی کم نہیں ہو رہی۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور باقی ان لوگوں سے جو یہ سوچتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک ٹیلنٹ ہے کہ ہم
اپنی بات مثبت انداز میں اچھے طریقے سے چھوٹا کر کے ہم اس کو بتا دیتے ہیں، یعنی کہ کم وقت میں اس کو صحیح طریقے میں لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے ترکی کا ڈرامہ دیکھا ہے، ایک سین کو اتنا کھینچا گیا ہے، ایک مثلاً کہ اب وہ ارطغرل غازی اور ان کے بھائی جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے پہ جب چلتے چلتے 3-4 باقی سین بھی دکھا دیتے ہیں، وہ پھر بھی گھوڑے پر رواں دھواں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اتنا کھینچ کر اس کو ڈرامے کو بنایا گیا ہے، تو اس کو کم کرنا چاہیے تھا۔ اور میں ان اینکر صاحب سے اور باقی جو دیگر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ڈرامہ لمبا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہمارا ایک ٹیلنٹ ہے کہ ہم ڈراموں کو شارٹ فارم میں اور بہت ہی بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بس یہی میرے اس ڈرامے پر خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کریں، اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔